السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں زمین میں ٹھہرنا ہے اور ایک مقرر وقت تک اس زمین سے فائدہ اٹھانا ہے، اور فرمایا تم اسی زمین میں زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے اور قیامت کے دن اسی سے تم نکالے جاؤ گے. سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 24 آیت نمبر 25 یہ دو آیات تلاوت کی گئی. دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قال اهبطوا. دراصل یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس کے بعد جو واقعہ ابلیس کے ساتھ پیش آیا اور پھر جنت میں جانے کا جو تذکرہ ہے، اس سلسلے کی یہ آخری دو آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری طور پہ اس واقعے کو بیان کر کے پھر آگے آدم کی اولاد کو بہت ساری نصیحتیں فرمائی ہیں، انسانوں کے لیے بہت ساری نصیحتیں بیان فرمائی ہیں. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قال کا مطلب اللہ نے کہا اهبطوا، تم تمام کے تمام زمین میں اتر جاؤ. سامعین کرام، آپ کو پتا ہوگا کہ جنت کے اندر سیدنا آدم اور ابلیس اور حوا بھی تھی، لیکن بعض لوگوں نے سانپ کا بھی تذکرہ کیا ہے. اسی لیے ایک قول کے مطابق یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال اهبطوا تم لوگ اتر جاؤ زمین پہ، یہ جو خطاب ہے وہ آدم کو بھی ہے، حوا کو بھی ہے، ابلیس کو بھی ہے اور سانپ کو بھی ہے. لیکن بعض لوگوں نے سانپ کا تذکرہ نہیں کیا ہے، جیسا کہ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری میں کہا ہے کہ سانپ کا تذکرہ بہت سارے لوگوں نے نہیں کیا ہے. اسی لیے اصل دشمنی جو تھی وہ ابلیس اور آدم کے درمیان تھی. لہذا آپ قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر دیکھیں گے کہ یہی آیت یعنی قال اهبطوا یہ تثنیہ کے صیغے کے ساتھ آیا، جیسا کہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اهبطا منها جميعا، یعنی اے آدم اور اے ابلیس تم دونوں اکٹھے زمین پہ اتر جاؤ. یہاں پر صرف دو کا تذکرہ آیا. کیوں؟ کیونکہ اصل دشمنی جو تھی وہ آدم ابلیس کے درمیان تھی، لیکن حوا آدم علیہ السلام کے تابع، اور اگر سانپ کا ذکر صحیح ہے تو سانپ بھی شیطان کے تابع تھا. اسی لیے یہاں پر یعنی سورہ طٰہٰ میں صرف دو آدمی کا ذکر ہوا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے اور کہا اهبطوا تم تمام کے تمام اب یہاں سے اتر جاؤ زمین پر، تم لوگوں کو اب زمین میں ہی رہنا ہے. بعضکم لبعض عدو، اور تم تمام کے تمام ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. تمام کے تمام ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. آپ کو پتا ہے، اہل علم نے بیان کیا ہے، قرآن کریم کے اندر بھی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہے کہ شیطان یقینی طور پر انسان کا دشمن ہے، لگاتار دشمن ہے. وہ کبھی بھی انسان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. ہر حال میں وہ انسان کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سانپ اور انسان کی بھی نہیں جمتی ہے. عموماً انسان جب سانپ کو دیکھتا ہے تو سانپ کو مار دیتا ہے، یا عام طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر سانپ کا سامنا انسان سے ہو گیا تو سانپ انسان کو ڈس بھی لیتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. لیکن اصل میں بعضکم لبعض عدو کا جو اصل تفسیر ہے وہ یہی کہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور انسان کو شیطان کو اپنا دشمن ہی سمجھنا چاہیے، اپنا خیر خواہ نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ نے کہا اهبطوا بعضکم لبعض عدو، تم تمام کے تمام یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. سامعین کرام، روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آدم کہاں اترے، حوا کہاں اتری، شیطان کہاں اترا، سانپ کہاں اترا، اس کا بھی ذکر ہے. لیکن یہ تمام کے تمام روایتیں جو ہے وہ اسرائیلی روایتیں ہیں، لہذا اللہ کو ہی معلوم ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں. لیکن یہاں پر یاد رکھیے کہ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے.
اور اگر اس کے جاننے میں کچھ فائدہ ہوتا علمی یا عملی تو قرآن میں یا حدیث میں ضرور اس کا تذکرہ ہوتا، لہذا اس کا تذکرہ نہیں ہے تو ہم کو اس کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، تم تمام کے تمام زمین میں اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تم لوگوں کے لیے زمین کے اندر رہنے سہنے کے لیے ٹھکانہ ہے جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے ایک وقت مقرر کے لیے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور زمین سے ایک وقت مقرر کے لیے تم کو فائدہ اٹھانا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو انسانوں کے عمر کو گزارنے کے لیے اور اس کے عمر کی مدت کے لیے زمین کو ٹھکانہ بنایا، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روزی روٹی رکھ دی، اور جو کچھ بھی یہاں پر ہوتا ہے یا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لکھے ہوئے تقدیر کے مطابق۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تم لوگوں کے لیے ٹھکانہ زمین کے اندر ہے، زمین میں ہے۔ انسان بھی یہیں بستے ہیں اور جنات بھی، شیطان بھی یہیں بستے ہیں نا، دوسری جگہ تو نہیں بستے، یہیں بستے ہیں، اور یہاں پر دونوں کے لیے ٹھکانہ ہے، دونوں کے لیے فائدہ ہے، دونوں کی غذا ہے، دونوں کی رزق ہے، دونوں کا رزق ہے، اور دونوں کی ضرورتیں بھی یہاں سے پوری ہو رہی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم لوگوں کے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے رہنے سہنے کے لیے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مقرر وقت کے لیے تم لوگوں کو یہاں پر سے فائدہ بھی اٹھانا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، تم لوگوں کو زمین میں ہی زندہ رہنا ہے، یہیں پر زندگی گزارنا ہے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور یہیں پہ مرنا ہے، زمین میں ہی مرنا ہے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور لاسٹ میں زمین سے ہی نکالا جائے گا۔ دیکھیے یہاں پر جو اصل چیز ہے کہ جو آدمی مر جاتا ہے اصل میں اور انسانی فطرت اور نیچر کے مطابق اس کو زمین میں دفن کرنے کا ہے، اور ایک عرصے تک چاہے وہ کسی بھی مذہب کے لوگ ہوتے تھے جب ان کے ہاں کوئی مرتا تھا اس کو زمین میں ہی دفن کرتے تھے، لیکن بعد میں لوگوں نے شیطان کی پیروی کرتے ہوئے ادھر ادھر کی باتوں میں آ کر کے اب موتا کو کیا کرتے ہیں، جلا دیتے ہیں۔ اس جلانے کا جو رول ہے یہ انسان کی فطرت کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، تم لوگوں کو زمین میں ہی زندگی گزارنا ہے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور زمین میں ہی مرنا ہے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور پھر قیامت کے دن تم کو زمین سے ہی نکالا جائے گا۔ یعنی جتنے بھی لوگ مر جائیں گے یا جو لوگ بچیں گے بعد میں جو زلزلہ آنے والا ہے سور پھونکنے کے وقت میں، سب کے سب زمین کے اندر دب جائیں گے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ زمین سے ہی سارے لوگوں کو نکالے گا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے بالکل اسی طرح سے ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55 میں بیان فرمایا منہا خلقناکم، تم کو ہم زمین سے ہی پیدا کریں گے، وفیہا نعیدکم، اور زمین میں ہی پھر دوبارہ تم کو گرنا ہے۔ وفیہا نعیدکم مطلب تم کو زمین میں ہی لوٹا دیں گے، یعنی زمین سے ہی نکالیں گے، مٹی سے پیدا کیا اور پھر زمین میں ہی تم کو جانا ہے، وہیں پہ گرنا ہے۔ اور وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور جب بعد میں دوبارہ تم کو پیدا کرنا ہوگا تو زمین سے ہی تم کو نکالیں گے۔ بالکل اسی طرح سے ہے یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ انسان کو، چونکہ آدم کو اب تو زمین میں بھیجا جا رہا ہے، اس لیے اب نصیحت یہاں پر کیا گیا ہے کہ تم تمام کو زمین میں بھیجا جا رہا ہے تمہارے عمر کی مدت کو مکمل کرنے کے لیے، اور اس درمیان میں تمہارا ٹھکانہ جو ہوگا وہ زمین میں ہوگا، یہیں پر تمہارے لیے تمہاری ضروریات کی پوری کرنے کا مکمل سامان اللہ نے مہیا کر دیا ہے، اور پھر یہیں پر تمہاری وفات ہوگی، یہیں سے تم کو قیامت کے دن نکالا جائے گا۔ پہلے پچھلے تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور ان تمام کے عملوں کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو بدلا دے گا۔ سامعین اکرام یہ بات یہاں پر کلیئر ہو گئی، یہاں پر کلوز ہو گیا۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایسی نصیحتیں فرمائی ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا